ویلکم بیک. اور زندگی میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. نیا ویک آتا ہے, نیا منتھ آتا ہے, نئی چیزیں ہوتی ہیں, گھر تبدیل ہو جاتا ہے, بڑے سارے چینجز ہوتے ہیں. لیکن ایک تبدیلی جو پوری دنیا میں ایک طرح سے سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے, لوگ اس میں بڑی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی نئے عہد کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی نیو ایئر ریزولوشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر سال تو بدل جاتا ہے, وہ ڈیٹ بدل جاتی ہے, لیکن نہیں بدلتے تو ہم فرام ود ان نہیں بدلتے. باہر سے بھی بدل جاتے ہیں, ڈائی کرا لیتے ہیں, پتلے ہو جاتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں, بڑے سارے چینجز آ جاتے ہیں, لیکن جو چینج ہم دوسروں میں لانا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر کبھی نہیں لے کر آتے. سو اس بار کچھ اس چیز کی تربیت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, ویئر ٹو اسٹارٹ فرام. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ دو معزز مہمان ہمارے موجود ہیں. معزز کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینسڈ بھی ہیں خاصے, تو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سال تو بدل گیا, اپنے آپ کو کیسے بدل رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی باتیں آپ کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں, مجھے بھی اچھی لگتی ہیں, اور باتوں میں وزن بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر محمد عمران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام بیٹا, نیا سال آپ کو بہت مبارک آپ کو بھی مبارک ہو. اب آپ نے بدلنا ہے اپنے آپ کو. اتنی بڑی تبدیلی تو آ چکی ہے. 2024 میں معزز قرار پایا ہوں آپ کے الفاظ میں. ویری ویری نائس. اور ہمارے ساتھ جی موجود ہیں وجیہہ ظفر, سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر وجیہہ. ہیپی نیو ایئر بھی ہو جاتا ہے, ریزولوشنز بھی ہو جاتے ہیں, اور کئی لوگ نیو ایئر کی پارٹی اور ٹریٹس بھی کر لیتے ہیں, لیکن نہیں ہوتا تو وہ چینج فرام ود ان نہیں ہوتی. اپلیکیشن نہیں ہوتی. آج آپ لوگوں نے وہ بتانا ہے, اور خصوصی طور پہ لڑکیوں کو اور خواتین کو فوکس کر کے بھی بتائیے گا. اچھا, سو ڈاکٹر عمران آپ سے شروعات کرتے ہیں. اپنے اندر مثبت تبدیلی کیسے لائیں؟ ویسے تو ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ میں تو بہت پازیٹیو ہوں. نہیں, آپ نے مجھے کیوں کہا کہ خواتین اور لڑکیوں کو فوکس کر کے بتائیے وہ گا؟ یہ فوکس کر لیجیے, اچھا, وہ آپ نہ کریے. نہیں آپ بھی کیجئے, اوور آل سب کے لیے بتائیے. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے خاک بشر اور انبیاء جیسے سید البشر جی, بحیثیت بشر 24 گھنٹے 365 دن سب کے لیے برابر ہے. اس میں رب تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ میرے 12 مہینے, میرے 7 دن, میرے 365 دن مختلف ہیں, آپ کے مختلف ہیں. تو پھر ایک انسان انقلاب عظیم لے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پاتے. ہمارے اپنے ہی گرد و نواح میں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سال انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا اور ہم نہیں کر پائے. ایک ہی کلاس روم کے اندر 1 سال پڑھنے والے بچے بہت کچھ اچیو کر جاتے ہیں, بہت سارے اسٹرگل کرتے ہیں اور بہت سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اگر یہ 12 مہینے 365 دن اور 7 دن سب کے برابر ہیں تو پھر کچھ تو مختلف ہوتا ہوگا کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ جی وہ مجھے وقت نہیں ملا, اگر مجھے مل جاتا تو وقت تو سب کو برابر گھنٹے سیکنڈ کے ساتھ ملتا ہے. کون لوگ کچھ کر جاتے ہیں؟ اوبویسلی جو سب سے پہلے وقت کی قدر کرتے ہیں, اس لمحے کی قدر کرتے ہیں, وہ لوگ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت دیتے ہیں. ہم ظاہر دین توحید کے ماننے والے ہیں اور ہمارے آخرت پہ ہمارا ایمان ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں ہمارے اوپر سوال جواب ہوں گے. تو روایات بتاتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ترجیحات میں سوال ہوگا وہ وقت پر ہے. ہاں, وقت پر ہوگا, بالکل وقت پر ہوگا. اور اسی وقت کو کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں وہ آج کل آپ شادیوں میں دیکھ رہے ہوں گے, شادیوں کے سیزن میں دیکھ رہے ہوں گے. وقت کے اوپر آنا بدقسمتی کی بات ہے کہ وقت پر آنا بے عزتی سمجھی جاتی ہے. ہم تو بعد میں جائیں گے, ہم تو بعد میں جائیں گے, سب آ جائیں ذرا. میں کل ایک شادی کے اندر انہوں نے 9 بجے لکھا, میں 9 بجے پہنچا تو یقین مانو میزبان کہہ رہے تھے بس میں ابھی پہنچا لیکن آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا یہ آپ نے کارڈ پہ لکھا تھا 9 بجے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کیوں آ گیا آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنے آپ کو بڑا آکورڈ سمجھ رہا تھا کہ میں کیونکہ وقت پر پہنچ گیا تو یہ میں نے شاید کوئی غلطی کر لی. تو وہ لوگ جو وقت کو ترجیح نہ دیں اور وقت کی قدر نہ کریں وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اب یقین مانو اسے باتیں کریں گے, خیالی پلاؤ بنائیں گے. ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے جنرلی کہ جتنے ریزولوشنز دسمبر کے آخری ہفتے میں بنتے ہیں, جتنی کمٹمنٹس, ارادے, وعدے, وہ فیبرری 1 کو نظر نہیں آتے 90%. یعنی وہ جو ابال کھڑا ہوتا ہے کہ بس اس سال میں نے یہ کرنا ہے, وہ فیبرری 1 میں نظر
نہیں آتے. اچھا ویسے یہ شادیوں کی بات ہوئی تو میں یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر عمران کے ماشاءاللہ 2 شادیاں ان کے بچوں کی ہوئی دونوں کی. 9/24 کارڈ پہ لکھا تھا کہ کھانا کھل جائے گا. 9/24 ہے نا, 24 ہی تھا. ایسا ہی تھا. تو 9/24 پہ کھانے کے لیے اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ کھانا لے لیجیے. میں نے فوراً گھڑی دیکھی ٹائم کیا ہوا ہے, اور ٹائم باقی 9/24 ہوئے تھے. 9/23 پہ میں نے اناؤنس کیا تھا کہ 1 منٹ آپ کو لگے گا اپنی چیئر سے کھانے کی طرف جانے میں, تو لہٰذا پہنچ جائیے. اور میں اس میں جو بتانا چاہتی تھی کہ تمام جو معزز مہمان اس میں موجود تھے, نامی گرامی لوگ بھی موجود تھے, سب ٹائم پر موجود تھے. بیکاز انہوں نے یہ انیشیٹ کیا تھا نا کہ ٹائم پر ہوگا, تو بس سب ٹائم پر موجود تھے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں 11 بجے 12 بجے آرام سے لیٹ بیک ہو کے تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا وجیہ آپ ہمیں بتائیے کہ جس طرح سے ہمارے یہ ریزولوشنز ہیں اپنے اندر چینج لانے والے, پازیٹیو چینج لانے والے, ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان کے اندر کون کون سے پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ چینج وہ 2024 میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ اچھا میں یہاں ایک چیز ایڈ کروں گی, ایک ہوتا ہے فالس ہوپ سنڈروم, رائٹ. زیادہ تر لوگ نا اس فالس ہوپ میں رہتے ہیں, وہ بڑے بڑے پلانس کر لیتے ہیں, بڑے بڑے چیلنجز خود کو دے دیتے ہیں, اس کے لیے مائنڈ سیٹ ان کا ریڈی نہیں ہوتا. کسی بھی پلان آف ایکشن کے لیے نا آپ کو مائنڈ سیٹ پہلے چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم اگر مینٹلی ایکسیپٹیبل نہیں رکھتے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ میری فرینڈ نے کمپیریزن میں جب ہم ان گولس کو سیٹ کرتے ہیں کہ میری فرینڈ نے اتنی پتلی ہو گئی ہے, یا میری دوسری فرینڈ ہے اس نے یہ ہیئر ڈائی کرا لیا, یا کوئی کورس ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایک فرینڈ نے کر لیا, وہ جو کمپٹیشن میں جب ہم کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں نا, وہ پھر چینج ود ان والی بات جو آپ کری تھی وہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ نے اپنی شناخت کو نہیں دیکھا, آپ نے اپنی پرسنالٹی کو نہیں دیکھا, اپنی نیڈ کو نہیں دیکھا, یا اپنی ڈیزائر کو نہیں دیکھا, آپ نے اگلے کی کمپٹیشن میں وہ گول سیٹ کر دیا. اچھا اکثر چیزیں, اکثر بار اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسپریشن ہے نا, انسپائر ہوئے ہیں آپ کسی کو دیکھ کر, اس کے بعد آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. انسپائر ہونا غلط چیز نہیں ہے, ہم سب انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں, بٹ آپ کو اپنا بھی پتہ ہونا چاہیے. ایٹ ٹائمز ہم اپنی گروتھ کے مطابق انسپائریشن نہیں لیتے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے پلانس کر لیتے ہیں, اور ہم لٹرلی پلان کے ڈے 1 پہ ہی اس چیز کو گرا دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہماری ہوپ جو ہے وہ فالس ہوپ جو ہے نا وہ گر جاتی ہے, وہ جو ہم نے بلڈنگ بنائی ہوتی ہے. یا اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اکثر کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیول پر آنا ہے, لیکن اس نے جتنی محنت کی, جتنا سیکریفائس کیا, جتنی تعلیم حاصل کی, وہ نہیں کرنا ہے. ایگزیکٹلی کنسسٹنسی. لیکن کوئی بھی گول آپ کو اچیو کرنا ہوتا ہے نا, آپ کو کنسسٹنٹ بیہیویئر رکھنا پڑتا ہے, اور کنسسٹنسی تبھی آتی ہے جب آپ اپنی ویکنیسز کو جانتے ہوتے ہیں, آپ کو اپنا پتہ ہوتا ہے. یوزلی ہم گولس بنانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری شارٹ کمنگس کیا ہیں, کیونکہ جب ہم شارٹ کمنگس پہ کام کرتے ہیں نا تو پھر آٹومیٹیکلی ہماری جو پازیٹیو ٹریٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں, پش کرتے ہیں ان چیزوں کو اچیو کرنے میں. اچھا کیسے کوئی اپنے اندر, کسی کو بھی, سب کی ظاہر الگ الگ عادتیں ہیں اور لوگ ان کو چینج کرنا چاہیں گے. کسی کو غلط بیانی کرنے کی عادت ہوگی, خود کو تو پتہ ہوتا ہے نا, ٹائم سے نہیں آنے کی عادت ہوگی, ہارڈ ورک کرنے کا دل نہیں چاہتا ہوگا, کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے اندر اب 2024 میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس عادت کے لیے آپ کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی نا کہ ہم انسپائر ہوتے ہیں, اب وہ انسپائر ہوتے ہیں یا حسد کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی بڑا پہلو ہے نا, کیونکہ حسد کا کوئی کمپیریزن میں تو پھر آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. دوسرا یہ کہ جی وہ آگے جا رہا ہے, مجھے وہاں جانا ہے, اور اگر میں وہاں نہیں جا سکتا تو کم از کم اس کو ہی اپنے تک لے آؤں پیچھے کھینچ کے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ہدف میں شامل ہوتا ہے کہ جو آگے بڑھنے والا ہے اس کو پیچھے کیسے کھینچا جائے, تو وہ اس تگ و دو میں خود تو آگے بھی نہیں بڑھتے. ہمیں نا ڈیوائڈ کرنا ہوگا اپنے زندگی کے پہلوؤں کو, کیونکہ جب ہم جنرلائز گڑمبا بناتے ہیں تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. ہم اگر گولز کی بات کر رہے ہیں یا جس تبدیلی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں 2024 میں اگر کسی کو, تو اس کو اپنے زندگی کے پہلوؤں کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا. میرے پرسنل گولز کیا ہوں گے, میرے پروفیشنل گولز کیا ہوں گے, میرے فائنینشیل گولز کیا ہوں گے, میرے ریلیشنل گولز کیا ہوں گے, میرے اس سال کے تعلقات کے اندر ہم آہنگی, باہمی آہنگی, آسودگی, لوگوں سے ملنا کتنا ہوگا, کیونکہ نیٹ ورتھ بنے گا. جتنے لوگوں سے ملوں گا تو بھی میں گرو کروں گا نا, اگر چاہے وہ آپ انسپریشن کی بات کریں یا دوسری ٹارگیٹس کی بات کریں. فائنینشلی میں آج جہاں پہ ہوں اور مجھے کہاں پہ ہونا چاہیے, اس کے لیے آبویسلی مجھے پلان کرنا ہوگا. پھر میرا پرسنل گروتھ, کیونکہ یہ وہ ایک پہلو ہے جہاں پہ لوگ انویسٹ نہیں کرتے. انفارچونیٹلی میری بچیاں جو ہیں وہ 10-15 ہزار روپے کا جوڑا تگ و دو سے خرید لیتی ہیں, لیکن 5,000 روپے کا کوئی پرسنل ڈیولپمنٹ کا پروگرام نہیں لیں گی, کوئی کورس نہیں کرتی. کتاب وزن کے حساب سے دیکھتے ہیں, اتنی مہنگی کتاب, اتنے سے صفحے اتنی مہنگی ان کے پاس. ابھی میری بک لانچ ہوئی ہے امیزون کے اوپر, مینٹل ریزیلینس کے اوپر. تو امیزون تو ظاہر ہے UK میں لانچ ہوئی ہے, انہوں نے $100 شاید اس کے رکھے ہیں. انہوں نے کہا $100 کی کتاب ہوتی,
آپ یہ سوچیں کہ ایک انٹائر مینٹل ریزیلینس کے اوپر جس کے اندر میں نے مطلب تھراپسٹ کو بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو ہیو اے مینٹل ریزیلینس، کمپیریزن بھی دیا سائیکالوجی اور کلینکل ہپنوتھراپی کا. تو کہتے ہیں جی اتنی مہنگی کتاب، یعنی وزن کے حساب سے آپ نے کتاب لینی ہے. $100 کی اور کوئی چیز لے لیں گے لیکن پرسنل ڈیولپمنٹ پہ نہیں کریں گے. بہت مہنگا شوز لے لیں گے، ہاں بہت مہنگا شوز لے لیں گے، بیلٹس لے لیں گے، والیٹس لے لیں گے، ہے ہمارے لیکن اگر اسے کہیں کہ یہ کمیونیکیشن اسکلس آپ کو سکھا دے گی، ڈیلیوریبل اسکلس آپ کو سکھا دے گی، ایجوکیشنل پروگرام آپ کو جو ہے وہ سکھا دے گا، اس کے اندر نہیں کریں گے. کتابوں کے اسٹور سے باہر گزرتے وقت کہ بھائی سیل لگی ہے، اس میں تو کوئی رش نہیں ہوتا. اس میں بھی تو آفرز ہوتی ہیں نا، سیل لگتی ہے کہ 3-4 کتابیں آپ کو اتنے کی ملیں گی، یہ ہوگا، وہاں تو رش نہیں ہوتا. پیکیجز بنے ہوتے، ڈیلز بنے ہوتے، نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ہم پروفیشن کی بات کریں، لوگ گرو کرنا چاہتے ہیں لیکن اسکلز گرو نہیں کرنا چاہتے. مطلب اب یار وہ شارٹ کٹ سے چلا گیا ہوگا، یار وہ سفارش سے چلا گیا ہوگا، یار آپ ہو سکتا ہے چلا گیا ہوگا، اسٹے کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ شارٹ کٹ نہیں لگا ہوگا یا سفارش نہیں لگی ہوگی، رشوت نہیں لگی ہوگی، اسٹے کیسے کرے گا؟ ہاں، سسٹیننس تو ہارڈ ورک کے ساتھ، تو اسکل کے ساتھ آئے گی نا. تو اب اور جو بھی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اسکلز بڑھانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، چاہے وہ لینگویج کے اسکلز ہوں، چاہے وہ آپ کے آرٹ اینڈ کرافٹ کے اسکلز ہوں، چاہے وہ آپ کی اور دوسرے ریکوائرڈ اسکلز ہوں. تو اگر پرسنل، پروفیشنل، ریلیشنل، فائنینشیل، یہ چاروں چیزیں آپ پہلے الگ الگ خانوں میں لکھیں گے، اس کے نیچے آج کی اپنی حیثیت لکھیں گے کہ میں کھڑا کہاں پہ ہوں. کہ جیسے ابھی وجیہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے ابھی کا ادراک نہیں ہے تو آگے کیا کروں گا. صحیح. اچھا، اس بات کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک یہاں پر آ گیا، لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے وجیہ سے. پھر شروع کرتے ہیں بریک کے بعد کہ اگر بھائی میں اپنے اندر کوئی چینج لانا چاہتی ہوں ایک عادت کا، تو اس پہ کریں کیا، فارمولا کیا ہے؟ آپ لوگ وہ فارمولا بتائیے گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، وجیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اپنے اندر مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے، یا اپنے اندر کوئی بھی آپ نے چینج لانا ہے تو اس کی شروعات کیسے ہونی چاہیے. اپنے آپ کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے، کوئی ہڈن آپ کی ایسی پرسنالٹی کا پارٹ ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کریں کیا؟ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ اس کو اسٹارٹ کیسے کریں، کیسے چینج کریں؟ پہلی چیز تو یہ کہ اویئرنیس، آپ کو اویئرنیس آ گئی کہ اب یہ چیز مجھے، جیسے کچھ لوگوں کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا کہ مجھے اینگر پہ ورک کرنا ہے. اس میں اویئرنیس کے ساتھ جب ایکسیپٹینس آتی ہے نا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اینگر ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم اس کو چینلائز کرنا سیکھتے ہیں، رائٹ. کبھی بھی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. اب اس کو آپ چینلائز کس طرح کریں، جیسے کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں، وربل کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو چینلائز کرنے کے لیے دیکھ لیا کہ مجھے کہاں پہ خاموش رہنا ہے، ناراضگی کر لینی ہے، تھوڑا سا سائلنٹ ہو جانا ہے، سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ چینلائز کرنے والی چیز آ گئی نا. اسی طرح سے جو پرسنل گروتھ کی بات کریں، یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو اس لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں. میں جیسے فار ایگزامپل اینگر مینجمنٹ کی بجائے میں یہ کہہ دوں مجھے غصہ ختم کرنا ہے اس سال، تو یہ گول تو اچیویبل ہی نہیں ہے نا. بیسٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کو چینلائز کیسے کرنا اگر آپ پرسنل گروتھ پہ. اسی طرح پروفیشنل کی بات کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ گول رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ابھی اس جاب پہ ہیں تو میں نیکسٹ بڑی جاب کیسے لینی ہے. اب اس میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے اس جاب کے اندر ہم کیا کیا گروتھ لا سکتے ہیں، اس میں کیسی امپروومنٹ کر سکتے ہیں. جمپ کرنے والا فارمولا جو ہے نا، یا شارٹ کٹس لینا والا فارمولا موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ آپ فوراً سے 2-3 اسٹیپ کے بعد ہی گر جاتے ہیں، کیونکہ اوبویسلی بڑا چینج آپ ایک دم نہیں لا سکتے. بڑے چینج کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی گروتھ لیول پہ کنسسٹنسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، رائٹ. تو بیسٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسمال اسٹیپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ایزی ٹو اچیو جو اسٹیپ ہوتا ہے. اور ایک بیسٹ فارمولا جو میں ایک ریسرچ میں بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ میں نے یوزلی اپلائی بھی کیا اپنی لائف میں، کہ جب بھی کوئی نئے گول بنائیں تو جو پہلے سے گول چل رہے ہیں ان کے ساتھ بلینڈ کر دیں. آپ کچھ کوئی بالکل نیو گول سٹارٹ کریں گے نا تو اس میں آپ کی موٹیویشن گرے گی، کیونکہ ایک گول تو ہم بناتے نہیں ہیں نیو ایئر پہ، ہم تو بہت سارے گولز بنا لیتے ہیں. سو آپ جب بلینڈ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آپ اس جاب میں گروتھ کے ساتھ جب آگے جائیں گے، پھر نیکسٹ جمپ کریں گے تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ایکسیپٹ کرنا. سو بلینڈنگ والا فارمولا ہمیشہ ورک کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ کافی سوچ بچار بھی کرنی پڑے گی کہ کس چیز کو کس میں بلینڈ کریں. دیکھیے سوچ بچار تو ضروری ہے، اس کے بغیر آپ چینج نہیں لا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر، دیکھیے کیونکہ یہ ان سائڈ آؤٹ پروسیس ہے، اس جو آؤٹ سائڈ ان سائڈ آتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، وہ فیبرری میں نظر نہیں آتے. تو آپ کے لیے اگر ان سائڈ ڈیولپ کرنی ہے کسی بھی چینج کے لیے، تو اس کے لیے پہلے آپ 4 پیپر لے لیں، 4 وائٹ پیپر لیجئے، اور اس کے اوپر ایک پر لکھیں خواہش، دوسرے پہ ہے یقین، تیسرے پہ ہے عمل، چوتھے پہ ہے امید. اچھا، یہ 4 ٹائٹل آپ کو لکھنے ہوں گے. 4 پیپر لے لیجئے، خواہش، یقین، عمل، امید. دیز آر دا 4 اسٹیپس. اب یہ خواہش کی شدت کیسے بڑھائیں گے،
یعنی اگر آپ کی شدت نہیں ہے اس خواہش کے اندر تو پھر دم نہیں ہے نا, دم ہونا چاہیے. چاروں میں سے جو ملی اس کے ساتھ چلے جاؤں گا تو آبویسلی تو پھر وہ پائیدار کیا ہوگی, پھر محبت تو نہیں ہوگی نا. وہ تو وہ خواہش کی شدت کے کون سے پہلو ہیں وہ آپ کو لکھنے ہیں کہ یار یہ خواہش کے اندر شدت کیسے بڑھے, وجہ کیا ہے, آخر میں کیوں چینج ہی کیوں کروں. اگر وہ ہدف میرے لیے اٹریکٹیو ہے ہی نہیں, وہ میرے لیے اگر جاذب نظر ہے ہی نہیں, تو میں جاؤں گا ہی کیوں اس طرف. تو پہلے تو آپ نے یہ لکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو ہو سکتا ہے, اس کے اندر بلیف کیا ہے. بلیف ہی تو بناتا ہے مجھے. بلیف سارا وہ ریزن آف ایکشن. مجھے کتنا یقین ہے کہ میں کر جاؤں گا, اس یقین کے کون سے پہلو ہیں جو میں کر جاؤں گا, میرے کون سے ریسورسز ہیں جو میں یہ کر جاؤں گا. اچھا کوئی بھی عمل کے بغیر نہیں ہوگا نا, ادروائز تو خام خیالی ہوگی. ڈیزائر, ڈریم اینڈ گول میں یہی فرق ہوتا ہے نا, کہ گول کے اندر عمل لکھا ہوا ہوتا ہے, ایکشن لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ عمل ہوں گے, وہ ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی پہ ڈیزائن ہونے چاہیے, ڈیوائڈ ہونے چاہیے. اپنے آپ کو بھی آپ نے ایک وہ دینا ہے نا, چیلنج دینا ہے ایک طرح سے, لکھنا ہوگا. It has to be documented. It has to be documented کہ آج کیا ہوگا, 7 دن کے بعد کیا ہوگا, 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا. ڈیڈ لائنز لکھی ہوں گی نا, تبھی تو وہ اسٹیپس بنیں گے آپ کے. اور پھر آخر کے اندر امید. اگر یہ کچی امید ہے, ہو گیا نہیں ہوا, ہو گیا ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں, اس نے کیا تھا ناکام ہو گیا تھا, لوگ کرتے ہیں, تو پھر یہ جو امید ہے وہ نا امیدی کے اوپر یہ گولی چلنے والی نہیں ہے نا, کہ یار اگر پہنچ گیا تو پہنچ گیا. لیکن اگر آپ کی یہ ایکسکروشیٹنگ ڈیزائر کے ساتھ بلیوز ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ایکشن پلان اتنا سالڈ ہے, اور پھر یہ ایکسپیکٹنسی آپ کی ہے, پھر یہ پلان آپ نے جو 4 بنائے نا, اس کو آپ نے ریویو کرانا ہے. ان سے ریویو کرانا ہے جو یہ کر گئے, ان سے نہیں جو ناکام ہو گئے. ہمارے یہاں ہوتا ہے ان 11 لوگوں کے پاس جائیں گے جو ناکام ہو گئے, پھر کہتے ہیں جب یہ نہیں کر سکتے تو میں کیا کروں. بھائی جس ایک نے کر لیا, اگر اس کے پاس چلے جاؤ تو پروبلی وہ زیادہ آپ کو موٹیویٹنگ فیکٹر دے سکتا ہے. اچھا یہ تو 4 ابھی ہے جو آپ نے آؤٹر لیول کے اوپر آپ نے بنائے ہیں. اب آپ نے اس کی ڈرائنگ بنانی ہے, یعنی یہ پکچرز میں بنا, کیونکہ اس کو صرف پکچر سمجھ میں آتے ہیں, اس کی لینگویج نمبرز نہیں ہے. اچھا پکچرز ہیں. یعنی جب میں یہ ڈیزائر کر رہا ہوں, جب میں یہ خیال کر رہا ہوں, جب میں یہ نیت کر رہا ہوں, جب میں ارادہ کر رہا ہوں, اس کی پکچر کیا ہے, اور وہ پکچر بنانی ہے مجھے, اور بیسڈ آن 5 سینسز مجھے بنانی ہے. آپ کے لیے آرٹسٹ ہونا ضروری نہیں ہے, آپ کو اپنا کیریکیچر سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے وہ بنانی ہے. اسی طرح پھر آپ کو اس تمام یقین کے اوپر, اب اس یقین کے اندر کتنی دفعہ میں یہ کام کر چکا ہوں, کتنی دفعہ میں اپنے آپ کو سرپرائز دے چکا ہوں, کتنے ہزار میرے اندر امیجز ہوں گے, وہ اس کی آپ کو ایک پکچر بنانی ہے کہ میری یقین کی پکچر کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے اس عمل کے اوپر جائیں گے جس کے اندر ایکشن پلان اگر آپ لکھ رہے ہیں, لیٹس سپوز میں صبح جاگنگ کروں گا تو جاگنگ کی پکچر ہوگی نا, کچھ نظر آ رہا ہوگا نا, میں بھاگ رہا ہوں گا, میں اس طرح کے کپڑے پہنا ہوا ہوں گا, میں رن کر رہا ہوں گا, یا میں پڑھ رہا ہوں گا, جو بھی اس کے اسکیلس ہوں گے اس کی پکچر ہوگی نا. whatever we do always we have a picture first. now this is the time جب پہلے آپ پکچر کے اوپر جائیں کہ آپ اپنا امیج بنائیں, اور پھر آپ کے پاس امید کا مطلب یہ ہو گیا ہے. امید ہو گیا ہے. جب ہم ماضی کی پکچر بنا سکتے ہیں تو ہم آگے کی بھی پکچر بنا سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا ہے. یہ 4 پکچرز آپ کی جب, اور آپ اس کو روز چینج بھی کر سکتے ہیں, فائنل پکچر جب آپ کی آ گئی ہے, یہ 4 پکچر اب آپ کے فون پہ بھی ہونے چاہیے, آپ کے لیپ ٹاپ پہ بھی ہونے چاہیے, آپ کے کمرے میں بھی ہونے چاہیے, آپ کے بیڈ روم کی دیوار پہ بھی ہونے چاہیے. بس پھر تو ہو ہی جائے گا جب اتنی ہوں گی, کیونکہ آپ کی یہ سیریز چل رہی ہوگی نا, یہ سیریز ٹھک 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 چل رہی ہے, یعنی انسائیڈ آپ نے یہ ڈیولپ کر لیا کہ آئی ایم ریڈی. اب جب آپ عمل کریں گے نا اس میں بے یقینی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا انسائڈ ریڈی ہو گیا ہے. لیکن اگر انسائڈ مایوس ہے, انسائڈ نا امید ہے, انسائڈ آپ کا شش و پنج کے اندر ہے, تو باہر پہ آپ ٹرائی کریں گے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں کہ نہیں یار ہو ہی نہیں رہا, میرے ساتھ ہو ہی نہیں رہا. اچھا اکثر جو ہے نا لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور ہمیں بھی ایسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ کچھ انوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو وہ نہیں کرنے دیتی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, مگر آپ کے اندر وہ ول ہوتی ہے. وہ آگے بڑھنے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ اچھے کاموں کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. وہ انوائرمنٹ آپ کی آفس انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے, دوستوں کی انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے, گھریلو انوائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو کیا آپ کی آؤٹر انوائرمنٹ آپ کے اس طرح کے گولز پہ امپیکٹ کرتی ہے, اور اگر کرتی ہے تو اس سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اور اپنی جو گول ہے اس کے لیے اسٹریٹ رہ سکتے ہیں؟ یہاں میں ایڈ کروں گی اگین مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ٹاپرز ہوتے ہیں جو ایسے گاؤں سے آتے ہیں جہاں پہ ان کو لائٹ بھی نہیں میسر ہوتی, بجلی بھی نہیں میسر ہوتی, ان کا انوائرمنٹ ان کو چیلنج دیتا ہے.
ہمارا مائنڈ چیلنج کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتا ہے, کس طرح سے ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں, یہ بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم وکٹم مائنڈ سیٹ ہے نا, ہم کہیں گے کہ ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں, ہمارا انوائرمنٹ ایسا ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی وکٹم مائنڈ سیٹ گروتھ کی طرف نہیں جاتے, وہ بلیمنگ کی طرف ہی جاتے ہیں, اور وہ گلے شکوے میں ہی رہتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی میں رہتے ہیں. ہمیشہ وہی لوگ گروتھ کی طرف جاتے ہیں جو چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, اور وہ بلیمنگ کی بجائے وہ سیلف ریفلیکشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹی لے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں زیادہ تر لوگ وہ اپنی ہی اسٹریٹ وے میں جب تب جاتے ہیں جب ان کو اپنی سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جب ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے لائف میں یہ اچیو کرنا ہی ہے. جیسے سر نے بھی بات کی کہ آپ کی مینٹل پکچر کلیئر ہوتی ہے. اب وہ کسی بھی طرح کا چیلنج ہو, جب آپ کی مینٹل پکچر کلیئر ہوتی ہے, وہ چیلنج آپ کو اور واٹر کی طرح گروتھ دیتا ہے, آپ کو سن لائٹ کی طرح گروتھ دیتا ہے. وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, وہ آپ کو اور رکاوٹ کی بجائے آپ کو اور تیز کرتا ہے, آپ کی اسپیڈ کو تیز کرتا ہے. لیکن اسی کے برعکس ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ڈاؤٹس میں ہوتے ہیں, وہ دوسروں سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. ان کو تو انوائرمنٹ بیسٹ بھی ہونا, ایک بھی دوست آ کے کہے گا نا یار یہ تو چیز نہیں ہو سکتی, تو انہوں نے خود ہی ڈپریشن میں چلے جانا ہے, انہوں نے اندھیرا کر کے روم میں بیٹھ جانا ہے, اور یہ تو نہیں ہو سکتا. سو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہماری اپنی اسٹرینتھ کیا ہے, ہم ریڈی کتنا ہے, ہماری ایکسیپٹینس کتنی ہے, اور ہم خود کو دیکھ کہاں رہے ہیں. ایک ٹریننگ ہوگی میرے خیال میں. کچھ لوگ تو چلیں گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کہ ہے ہی ان کی بڑی وہ جو ہم کہتے ہیں اعصاب بہت مضبوط ہیں, لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ لرن کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک دس از اے لرننگ پروسیس جو کہ پھر لیکن آپ یہ مختلف دیکھیں پروگرام سے بھی ہو سکتا ہے. دو چیزیں بہت اہم ہیں تبدیلی کے اس سفر کے اندر. اچھا, یہ دو چیزیں جو ہیں اس سے پہلے بریک لے لیتے ہیں, پھر آپ یہ بتا دیجیے گا, اور ان کے لیے بھی بتائیے گا جو اتنے اسٹرانگ ولڈ نہیں ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, بٹ وہ کیسے کریں اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عمران موجود ہیں, وجیہہ ظفر موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے اندر مثبت تبدیلی کی. اور آپ دو باتیں بتانے لگے تھے ہمیں بریک سے پہلے. دیکھیے خواہشات بے حساب ہوتی ہیں, اور ہمیں بعض دفعہ خواہشات پہ پابندی لگانی چاہیے. اچھا, وہ اس لیے لگانی چاہیے کہ وہ مینیفیسٹ نہیں ہوں گی اور انسان کو مایوس کریں گی. دو چیزیں جو بہت اہم ہیں اپنے اس تبدیلی کے سفر کے اندر. پہلی چیز ہے حقیقت پسندی, کہ میں کتنا ریئلسٹک بات کر رہا ہوں, کتنا ریئلسٹک گول بنا رہا ہوں. وزن بڑھانا اور وزن کرنے کم 100 پاؤنڈ تو ایک سال میں کچھ نہیں ہوگا. تو اگر میں اس طرح کا کوئی بھی چیز بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت پسندی میں نہیں ہے. میری آمدنی 40,000 ہے, میں کہہ رہا ہوں بس اس سال 4 لاکھ ہو جائے گی, تو وہ حقیقت پسندی نہیں ہے. تو آپ کو وہ حقیقت پسندی رہنی ہوگی. اور دوسری اس سے زیادہ اہم جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے میرا دائرہ اختیار. میرا دائرہ اختیار میں ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ انوائرمنٹ اگر میری کنڈیوسو نہیں ہے, اور لیٹ سپوز ہم اس وقت انفلیشن کے دور سے گزر رہے ہیں, اس کے اندر میں کیسے یہ فائنینشیل گول بڑا پریڈکٹیبل قسم کا بنا سکتا ہوں, بالکل ایک اگریسو قسم کا. تو اسی طرح وار زون کے اندر بیچارہ کیسے بنائے گا. آپ سوچیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ جہاں کے اوپر, اب کراچی کے اندر بہت جگہ آپ کو پتہ اورنج لائن, ریڈ لائن, گرین لائنز بن رہی ہیں, وہ 1 سال تک مجھے پتہ ہے کہ اس کے آگے پورا کھلا رہے گا. وہ اس 1 سال کا کیا فائنینشیل گول بنائے گا, اس کو دکان کے شٹر تو اٹھا نہیں سکتا ہو. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے جو بھی وہ پلان بنا رہا ہے اس کے دائرہ اختیار میں ہے. اگر اس کے دائرہ اختیار میں ایریا آف کنسرن اور ایریا آف ڈومین ڈیفائن ہونا چاہیے. ہمیں کنسرن ہونا چاہیے, بالکل صحیح ہے, دنیا کا کنسرن ہونا چاہیے, لیکن میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں, اگر میرے اختیار میں نہیں ہے, تو وہ لوگ جو حقیقت پسندی پر رہتے ہیں اور اپنے دائرہ اختیار کو دیکھتے ہوئے اپنے پلان بناتے ہیں, تو وہ بڑا اچیویبل ہوتا ہے. کیونکہ اس کے اندر وہ والے فیکٹرز جو ہے وہ نہیں آ سکتے. کاش ایسا نہیں ہوا ہوتا, کاش اس طرح کا ہو گیا ہوتا. یا اسی طرح اگر آپ بوروئنگ کے اوپر کوئی چیز بنا رہے ہیں, آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر 1 سال کے اندر 23% تک جو ہے وہ بوروئنگ ریٹ چلا گیا, تو کوئی تو فیزیبلٹی نہیں بنے گی کسی بھی فائنینشیل پلان کی آپ کی. اسی طرح اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں 1.5 سال کے بعد اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ آ رہی ہے ویزا کی, تو آپ اپلائی کر پڑھنے کیسے جائیں گے؟ 1.5 سال تک تو 3 سیمسٹر نکل چکے ہوں گے, پھر جب آپ جائیں گے تو کہیں گے وہ تو آپ کا سیمسٹر ہی ختم ہو چکا. تو یہ وہ ہے کیونکہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. تو دائرہ اختیار اور حقیقت پسندی میں رہتے ہوئے جو آپ اپنے گولز بنائیں گے, وچ 4 پکچر سینس جو میں نے آپ کو بتائے تھے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اچیو ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم تھوڑا سا کنکلوڈ بھی کریں گے. وجیہہ, اینی پیس آف ایڈوائس جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں جو کہ ٹاپک کی مناسبت سے بھی ہو اور اس سے ہٹ کر بھی, جب آپ مینٹل ہیلتھ دیکھتی ہیں, جب آپ اوور آل لوگوں کے اس طرح کے گولز اینڈ ٹارگیٹس دیکھتی ہیں, تو اینی پیس آف ایڈوائس فار دیم.
میں کل اپنی فرینڈ کو بھی یہی دے رہی تھی پیس آف ایڈوائس کہ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کمپیریزن اور کمپٹیشن میں رہ کے نا نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی جو ہے پرسنالٹی اپنی چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا، ہم کتنی ساری بلیسنگس کو نا نگلیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نو ڈاؤٹ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ ٹاکسک حد تک آپ پازیٹیو ہو جائے، بٹ پوائنٹ از ٹاکسک حد تک بھی پازیٹیو ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جیسے انریلسٹک ہم بات کر رہے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ وہ چاند تک بھی جا سکتے ہیں. اب اتنا زیادہ وہ پازیٹیوٹی آ جاتی ہے کہ وہ آپ کی ریئلٹی سے میچ ہی نہیں کرتی اور اس میں آپ بہت حد تک ایسی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے ایکشن سے بالکل میچ نہیں کرتی ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو گولز ہیں یا اپنی چیزیں ہیں ان پہ نا فیتھ رکھ کے چلیں. جب آپ فیتھ رکھتے ہیں تو آپ انفلوئنس کم ہوتے ہیں. اگین وہی پیس آف ایڈوائس والی بات وہی ہے کہ آپ کو خود پہ ٹرسٹ اور اپنے گاڈ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو خود ہی ویز بھی بنتے ہیں. آپ کے پلان آف ایکشنز میں آپ کے لیے ثانیہ بھی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ڈر کے اور بہت زیادہ فیئر بیس اور انریلسٹک گولز کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پہ خود ہی اپنا ہی مائنڈ سیٹ آپ کے لیے رکاوٹ بنانا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی پیس آف ایڈوائس جو آپ دینا چاہیں 2024 میں؟ دیکھیں، آپ کے خیالات حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں، آپ کے ہدف پورے ہو سکتے ہیں اگر قانون کشش یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس رائٹ انفارمیشن ہے اور اسپیسیفک ڈائریکشن ہے اس حقیقت کے لیے، اس ہدف کے لیے. اگر آپ کے پاس اسپیسیفک انفارمیشنز ہیں کہ یہ کیا کس طرح ہوتا ہے، اس کے عمل کیا ہوتے ہیں، اس کے اسٹیپس کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ڈائریکشنز کہ آپ میں اس صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں. محنت بعض دفعہ آپ دیکھتے ہو محنت کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکشن غلط ہوتا ہے اور اس لیے وہ محنت نہیں پاتا ہے، تو اس لیے وہ ادھورا عمل رہ جاتا ہے. تو خیالات حقیقت بنتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں. میرا دین اسلام جو میں نے اپنے ایز اے طالب علم نے حیثیت سے سیکھا، اس کی ترتیب عمل کے بعد دعا ہے. پہلے عمل شروع ہوتا ہے اور پھر دعا شروع ہوتی ہے. تو اگر خالی دعا کرتے رہیں جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور صرف عمل اس کے ساتھ نہیں کر رہے اور ریلیونٹ عمل نہیں کر رہے جو اس ہدف کو حاصل کرنے میں حاصل ہوگا، تو وہ نہیں آئیں گے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر دعا کی شدت ہے، عمل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو عمل کے اوپر کود گئے ہیں لیکن اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے دیکھا ہے کہ ماڈل بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا، ماڈل بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. آپ بہت ساری تجربوں سے اگر بچ جاتے ہیں، اگر آپ کسی کامیاب ماڈل کے پاس چلے جاتے ہیں جس تباہی سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ سبق پھر پڑھنا چاہیے کہ نبی کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اگر ہم نبی کی ذات کو اب نمونہ سمجھتے ہوئے کچھ جد و جہد کریں کہ ہم ویسے بننے کی کوشش کریں تو ہمارے بہت سارے اعمال اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا اور یہاں یہ تمام اچھی باتیں بتانے کا. ویسے آپ دونوں نے کیا سوچا اپنے لیے 2024 میں کوئی تبدیلی لانی ہے اپنے اندر وجیہ یا اپنی زندگی میں؟ پرسنل گروتھ میرے مین گول. پرسنل گروتھ، اوکے. یہ تو بڑا ویگ ہے، بہت بڑا جواب ہو سکتا ہے اس کا، لیکن چلیں. جی، بچوں کی شادیوں کے اس فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد میری باقی زندگی بیگم کے ہی مرہون منت ہوگی. یہ ٹارگٹ ہی بنا لیا آپ نے. پلان کے اوپر عمل کروں گا سعادت مندی سے. ہاں، تو یہ ہے سرنڈر. 2024 از اے سرنڈر. ایسے ہے کیونکہ پہلے تو بچے سپورٹ میں تھے، بیٹی جو سپورٹ تھی وہ چلی گئی اپنے گھر، بیٹا تو کبھی تھا ہی نہیں میرا. تو ہمیں خاص، اور بہو جو آئی ہے وہ بھی ادھر فوری چلی گئی ہے، اس کو پتہ ہے طاقت کا کیمپ کہاں ہے. تو آپ ایک مظلوم عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں. واہ واہ، مظلوم عوام. تو دیکھو ایسی مظلوم عوام ہو تو عوام کے مسائل ہی نہ رہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا اور یہ تمام گفتگو کا. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے. یہ تمام گفتگو جو کی جاتی ہے ہم ہر پلیٹ فارم پہ سنتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہمیں فالو کرتے ہیں اور وہاں سے بھی سنتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے. لیکن تبدیلی اسی وقت آئے گی یا ایک جو آپ چاہ رہے ہیں وہ اسی وقت ہوگا، آپ کا گول اچیو اسی وقت ہوگا جب آپ یہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے. صرف سن لینے سے کچھ نہیں ہوگا. سو امپلیمنٹیشن از ویری ویری امپورٹنٹ. جہاں امپلیمنٹیشن ہے وہاں رزلٹ بھی ہے. سو اس کے ساتھ ہی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.